تیسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 255 سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو شخص کفر کرے گا طاغوت کے ساتھ، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے مضبوط پکڑ لیا کڑا، لا انفصام لہا، جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اس آیت کا مضمون کچھ اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ دین میں داخل کرنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے دین کی دعوت، دین کے محاسن، دین کی خوبیاں بیان کریں، اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دے وہ ایمان لے آئیں، لیکن کسی پر تلوار رکھ کے مسلمان بنانے کی اجازت اسلام میں نہیں دی۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ہے کہ مدینہ منورہ میں دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو یہودی تھے جو پڑھے لکھے بھی تھے اور مالدار بھی تھے، دوسرے عرب تھے جو عام طور پر ان پڑھ تھے اور غریب تھے۔ تو وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کو یہودیوں کے پاس چھوڑ دیتے تھے۔ تو جب اسلام آیا تو یہودیوں کی بدعہدیوں کی وجہ سے ان کے قبائل بنو نذیر، بنو قینقاع کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا۔ تو یہ جو انصار مدینہ کے بچے تھے تو وہ یہودیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ بھی یہودی بن چکے تھے۔ اب ان کے ماں باپ مسلمان تھے اور بچے یہودی ہو چکے تھے۔ تو انصار مدینہ نے بڑا زور لگایا ان بچوں پر کہ یہ اسلام قبول کر لیں اور ان کو مدینہ میں رہنے کی اجازت مل جائے۔ اس پر اللہ پاک نے اس آیت کو نازل فرمایا، لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل کرنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں۔ تو وہ اپنے بچوں کو بھی زبردستی، جو کہ بڑے ہو چکے تھے، وہ نہیں روک سکے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت نہیں دی کہ ان کو زبردستی مسلمان بنا کے یہاں پہ روک لیا جائے۔ تو دین میں داخل کرنے کے لیے جو جبر ہے، نہ اس کی اجازت قرآن نے دی اور نہ ہی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عورت تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس بڑھیا سے کہو کہ اسلام قبول کر لے۔ وہ عیسائی تھی، کہنے لگی نہیں، میری زندگی جو ہے نا عیسائیت پہ گزری ہے، اب میں اس وقت میں کوئی دوسرا مذہب قبول نہیں کر سکتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اس بڑھیا کو اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ دین میں جبر نہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رومی غلام تھا، وسیق اس کا نام تھا، اور یہ حساب کتاب میں بڑا ماہر تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو بلایا اور فرمایا کہ تو بڑا قابل آدمی ہے، حساب کتاب میں بھی تو بڑا ماہر ہے، اگر اسلام میں جبر ہوتا نا تو میں تمہیں زبردستی مسلمان بنا لیتا، تو میں ایسا تو نہیں کر سکتا، ہاں یہ کرتا ہوں کہ میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں، تم جہاں چاہو جا سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کرنے کے لیے جبر نہیں کیا۔ اسی طرح آپ کو یاد ہے کہ خلافت عثمانیہ ترکی میں انہوں نے تقریباً دنیا کے بڑے حصوں پر 600 سال تک حکومت کی۔ یہ مسلمانوں کی خلافت بہت بڑی تھی، اور پوری دنیا جو ہے ان کے زیر اثر تھی۔ تو سلطان سلیم خان کا زمانہ تھا، یہ خلیفہ تھے سلطان سلیم خان، تو ان کے زمانے میں عیسائیوں نے اور یہودیوں نے بڑی سازشیں شروع کر دی۔ تو سلطان سلیم خان نے یہ آرڈر جاری کیا، حکم جاری کیا کہ جو بھی یہودی اور عیسائی ملے اسے زبردستی اسلام میں داخل کر لیا جائے، زبردستی مسلمان بنا لیا جائے۔ تو جب مسلمانوں کے شیخ الاسلام کو اس بات کا پتہ چلا تو یہ سلطان سلیم کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ کیا آپ نے یہ حکم دیا ہے؟ سلطان سلیم نے کہا کہ ہاں میں نے حکم دیا ہے، انہوں نے ہر طرف جو ہے نا فتنہ کھڑا کیا ہوا، تو میں نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو یا یہ مسلمان بنا لیے جائے اور ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو بھی موقوف کر دیا جائے۔ تو شیخ الاسلام نے فرمایا کہ خلیفہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے؟ اللہ کا ارشاد ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل کرنے کے لیے زبردستی نہیں، آپ کا یہ حکم دین کے خلاف ہے، آپ اس کو واپس لیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں اتنا بڑا بادشاہ تھا، یاد رکھیں جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے تو 40 سے زیادہ ملک بنے ہیں، 40 سے زیادہ، جس میں یونان بھی ہے، بوسنیا بھی ہے، مصر بھی ہے، شام بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، یہ ان کے صوبے تھے، اتنی بڑی خلافت تھی۔ تو اتنی بڑی روئے زمین پر حکومت کرنے والا مسلمانوں کا بادشاہ، جب اس کو شیخ الاسلام نے اللہ کا قرآن سنایا کہ دین میں داخل کرنے کے لیے زبردستی نہیں ہے، فوراً اپنا حکم انہوں نے واپس لے لیا۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بہترین بادشاہ گزرے اور نیک حکمران تھے، بہت ہی دیندار تھے، اپنی گزر اوقات جو ہے وہ ٹوپیاں سی کر اور قرآن مجید لکھ کر کیا کرتے تھے۔ کہتے ان کے پاس نا کوئی باورچی نہیں ٹھہرتا تھا، تو ایک باورچی آ گیا، کہنے لگے میں ان کے پاس رہوں گا، وہ ان کے پاس رہنے لگ گیا۔
کہتا حضرت کیا پکانا؟ کہا کھچڑی پکا دی۔ دوپہر ہوئی، حضرت کیا پکانا؟ کھچڑی۔ شام ہوئی، کیا پکانا؟ کھچڑی۔ تو کیا مصیبت ہے؟ میں تو کہا کہ بادشاہ کا باورچی لگاؤں کو کور میں اور جو ہے نا زبردست چیزیں ملیں گی، ادھر تو چکر ہی کوئی نہیں۔ تو خیر وہ بھی نا ڈیٹ بنا رہا، اب جو بادشاہ نے کھانا تھا اس نے بھی وہی کھانا تھا۔ تو ایک دن نہ اس نے کہا کہ میں نے تو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن ایسا کام کرتا ہوں کہ بادشاہ کہے تو خود ہی چلا جا۔ تو ایک دن اس نے نا بالکل نمک ہی نہیں ڈالا اس میں، تو بادشاہ نے چپ کر کے کھا لی۔ کہتا اچھا۔ دوسرے دن اس نے اچھی طرح نمک ڈال دی، بہت زیادہ، بادشاہ نے پھر چپ کر کے کھا لیا۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہتا بادشاہ مجھے چھٹی دے دو، میں تو سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ کے پاس رہوں گا، ادھر پتہ نہیں کیا کیا ملے گا، یہ تو جو پہلے کھاتا تھا اس سے بھی گیا۔ اچھا، بادشاہ نے کہا چلو کل جو ہے نا یہ کھچڑی زیادہ پکا لینا۔ ٹھیک، اس نے جو ہے نا کل جو بادشاہ کی خوراک تھی اس سے زیادہ کھچڑی پکا لی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کے نا اتنے اتنے حصے کرو اور اس کو میرے وزیروں کے گھر میں دے کے آؤ۔ اس نے خیر وہ کھچڑی کے حصے کیے اور بادشاہ کے جو وزیر تھے ان کے گھروں میں دے کے آئے۔ اب جس وزیر نے سنا کہ بادشاہ نے مجھے تحفہ بھیجا ہے تو انہوں نے بھی اس کی جیبیں جو ہے نا اشرفیوں سے بھر دی، انہوں نے بھی اس کو تحفے دیے وزیروں نے۔ اب وزیر تو بادشاہ جیسے نہیں تھے، تو وہ جب آیا تو اس کا وہ بھی مالدار ہو گیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا سناؤ کیا ہوا؟ کہنے لگا بادشاہ میں جس وزیر کے بھی پاس گیا تو اس کو پتہ چلا کہ میرے لیے تحفہ آیا ہے، تو انہوں نے میری بڑی عزت کی اور مجھے بھی بڑے بڑے تحفے دیے، میرا بھی راج ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا اب سے نمک ٹھیک ڈالنا، کھچڑی میں نمک اب ٹھیک رکھنا ہے۔ تو اس نیک دل حکمران نے اس کا لکھا ہوا جو قرآن ہے نا اس کا کچھ حصہ آج بھی دارالعلوم دیوبند کی لائبریری میں پڑا ہوا ہے انڈیا میں۔ اس نے تقریباً 50 سال تک حکومت کی اور پورے بر صغیر پر مسلمانوں نے تقریباً 800 سال تک حکومت کی۔ تو چلو اکبر بادشاہ کے دور میں مسلمانوں نے زبردستی ہندو نہیں بنائے، ہندوؤں کو مسلمان نہیں بنایا، تو اورنگزیب عالمگیر اگر ہندوؤں کو سکھوں کو مسلمان بناتا تو آج کم از کم جو ہے نا دلی کے قریب قریب بھی کوئی ہندو یا سکھ نہ ہوتا، سب کو مسلمان بنا لیا ہوتا۔ لیکن اتنی بڑی بڑی حکومتیں، بادشاہتیں، اختیارات ہونے کے باوجود مسلمانوں نے کسی ایک پر بھی زبردستی نہیں کہ زبردستی مسلمان بنایا۔ تو دین میں داخل کرنے کے لیے اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں۔ یہ میں آپ کو وضاحت کر چکا ہوں کہ دین میں داخل کرنے کے لیے زبردستی نہیں ہے، لیکن اگر اپنی خوشی سے کوئی آدمی کلمہ پڑھ لے تو اگر شراب پیے گا تو اسے سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ نماز نہیں پڑھے گا تو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ عورت ہے پردہ نہیں کر رہی، سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ دین میں داخلے کے لیے زبردستی نہیں، لیکن جب داخل ہو گیا تو عمل نہیں کرے گا تو قرآن اور حدیث کے قوانین اس پر لاگو ہوں گے۔ داڑھی نہیں رکھے گا تو سزا ملے گی اس کو۔ تو فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً ظاہر ہو چکی ہے ہدایت من الغی، گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو کفر کرے گا طاغوت کے ساتھ۔ طاغوت کیا ہے؟ جو بھی چیز انسان کو اللہ سے ہٹاتی ہے، دور کرتی ہے، وہ طاغوت ہے۔ وہ چاہے شیطان ہو، چاہے بت ہو، حتیٰ کہ چاہے انسان کی اپنی اولاد کیوں نہ ہو، جو بھی اللہ سے ہٹائے وہ طاغوت ہے۔ جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے
फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा, तो उसने मजबूत पकड़ लिया कड़े को, उर्वतिल वुस्क़ा मजबूत कड़े को, लन फिसाम लहा, जिसके लिए टूटना नहीं है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सब कुछ सुनता और जानता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये पहले यहूदी थे फिर मुसलमान हो गए, तो इन्होंने ख्वाब देखा कि एक बहुत ऊंचा सतून है और ये उसके ऊपर चढ़ गए हैं, और उस सतून के ऊपर एक कड़ा लगा हुआ है, कड़ा, उन्होंने उसको जाके पकड़ लिया। तो इन्होंने ये ख्वाब आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये ख्वाब देखा है कि एक बड़ा ऊंचा सतून है, मैं उस पर चढ़ा और जाके मैंने एक कड़ा था उसको पकड़ लिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसकी ताबीर ये है कि तेरी मौत इस्लाम पर आए, तो इस्लाम के साथ जो है दुनिया से जाए। अल्लाह पाक हमें समझ अता फरमाए। दोहराए